سے الحمدللہ ایک ولولہ انگیز جو نا گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے ذکر کے سلسلے میں. اللہ ہمیں ذاکر بنائے، اس لیے کہ جب ذکر کرنے والا جہاں سے چلتا ہے، حدیث پاک ہے میرے نبی نے فرمایا سبحان اللہ، عشق میں ڈوب کر کے بولو آقا فرماتے جب اللہ کا بندہ ذکر کرتے ہوئے راستے سے گزرتا ہے تو اس کے پیروں کے نیچے جو مٹی آتی ہے نا، اس کے اندر ایک ایک دانے الگ الگ ہوتے ہیں، وہ گواہ ہو جاتے ہیں. اور وہ جہاں سے گزر رہا ہے اس کے جو ارد گرد جو پیڑ پودے ہیں، اس کے جو پتے ہیں، وہ گواہ ہو جاتے ہیں. اور جانتے ہو گواہ ہو جاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے کیا ہے؟ وہ بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ مولا اگر ایسے کوئی بندے اور ہیں تو یہاں سے گزار تاکہ ہم اس کی مغفرت کی دعا کریں. سبحان اللہ. یہ ذکر کرنے والے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ ہماری گفتگو ہے، مجھے بتائیے یہ کتنا جنا مسلمان کہاں تھا اور کہاں آ گیا. تو ذکر سے بدل کر کے وہ اب دنیاوی لیول میں آ کر کے جو نا اپنے آپ کو رکھ کر کے جو نا گزار رہا ہے. خیر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم. صدق اللہ العظیم. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں عنوان تو میرا وہی ہے کہ میں نماز کے کچھ شرائط آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، اور میں نے پچھلے ہفتے یاد ہے مجھے کہ میں نے 3 شرائط استقبال قبلہ کی طرف اسٹاپ کر کے رک گیا. آج مجھے اور 3 بھی بتانا ہے. اس سے پہلے وقت بالکل دامنگیر ہے. کچھ اللہ کی جو رحمانیت ہے، بندوں پر کتنا رحم کرتا ہے، اس کی کچھ ڈسکس جو ہے میں آپ کے سامنے کروں تاکہ کم سے کم اس کے بندے اس کے ہو کر کے رہے. اس کے بندے اس کے ہو کر کے رہ جائیں گے تو پھر اللہ فرماتا جو بندہ میرا ہوگا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کسی چیز کا نہ خوف نہ ڈر ہوگا نہ کبھی رنج ہوگا اگر وہ میرا بنے. شرط ہے کہ وہ میرا بنے. کس کا بنے؟ اللہ کا بنے. تو ہمارا روزانہ کا روٹین جو ہے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا ہوتا ہی ہے نا؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے؟ ان سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں ہمارا ایک روٹین یہ جو نا ہمیں اس میں ڈالنا ہے کہ ہم اٹھے تو اللہ، بیٹھے تو اللہ. یہ ہمارا روٹین ہونا چاہیے. اب حضرت نے مجھ سے پیشتر آپ کے سامنے بہت ساری باتیں ذکر کے متعلق بتائی، تو میں نے سوچا کہ جس کا ذکر کرے اس کی تعریف کرنا ہمارے لیے ضروری ہے نا؟ اس کا تعریف کرنا ہمارے لیے ضروری. وہ کتنا رحمان ہے، وہ کتنا رحیم ہے اپنے بندوں پر. ایک اللہ کے ولی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت ذوالنون مصری، کیا نام ہے ان کا؟ جی ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے. وہ بھی اس پار نکلنے والے تھے. تو جیسے ہی آپ دریا کے قریب پہنچے تو ایک بچھو جو ہے وہ دریا کے کنارے پر جا رہا ہے، جہاں سے پانی کی جو ہے نا وہ لپیٹیں آتی رہتی، وہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے. تو اللہ کے ولی نے دل میں یہ خیال کیا کہ اگر یہ وہاں جائے گا تو یہ تو ڈوب جائے گا، کیونکہ بچھو تو جو ہے نا وہ پانی کے اندر نہیں بلکہ وہ خشکی میں رہتے ہیں. اب یہ یہاں کہاں جا رہا ہے؟ تو اس کو غور سے دیکھا تو جیسے وہ دریا کے کنارے پر پہنچا تو وہاں کنارے پر ایک مینڈک بیٹھا ہوا تھا. غور سے سنے بات کو. وہ بچھو جو ہے جب کنارے پر پہنچا، مینڈک اس کے پاس آیا تو وہ بچھو مینڈک پر سوار ہو گیا. بچھو کو مینڈک نے جو نا دریا کو پار کرا کر کے اس طرف لے جا کر کے چھوڑ دیا. اور حضرت ذوالنون نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا کہ اب کہیں اور نہیں جانا ہے، یہ بچھو جا کہاں رہا ہے. اور اس کے لیے یہ انتظام اللہ نے کشتی کے اوپر جب ہم بیٹھ کر کے جاتے ہیں تو بغیر ڈوبے ہوئے جاتے ہیں، تو بچھو کو اللہ نے ایک مینڈک پر سوار کر کے اس کو راستہ پار کرا رہا ہے.
آخر دیکھے تو صحیح کہ یہ بچھو جا کہاں رہا ہے، اور اللہ نے اتنا زبردست انتظام کیا. چلو دیکھتے ہیں. وہ بھی کشتی میں سوار ہوئے، بچھو کے پیچھے پیچھے چلے. دیکھا کہ مینڈک نے اس کو وہاں پر کنارے پر اتار دیا اور اپنے سائیڈ میں ہو گیا، اور بچھو وہاں سے چلتا رہا. ذوالنون مصری بچھو کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. جا کر کے کچھ ہی دور پہنچے تھے کہ وہاں پر ایک شرابی شراب میں مست دھت پڑا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا جو ہے نا زہریلا سانپ بیٹھا ہوا ہے. اب اس کو ڈنک مارنے ہی والا تھا. بچھو نے اپنی رفتار تیز کی اور تیز رفتار میں جا کر کے اس نے اس سانپ کو ڈنک مار دیا، اور وہ سانپ تڑپتا تڑپتا دم توڑ دیا. بچھو کا کام ہو گیا. وہ آدمی نشے کے اندر دھت تھا اور بے ہوش پڑا ہوا تھا، مدہوش پڑا ہوا تھا. اس کو کوئی ہوش نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. مگر اس سانپ کو ڈنک مارنا تھا، ڈسنا تھا اس انسان کو. اور یہ بچھو آ کر کے سانپ کو ڈنک مارتا ہے، سانپ کی موت ہو جاتی ہے اور وہ تڑپ تڑپ کر کے جان دے دیتا ہے. بچھو اپنے طرف جنا واپس نکل جاتا ہے. اب جانتے ہو حضرت ذوالنون مصری پریشان میں اور تھوڑی دیر کے لیے حیران ہو کر کے سوچنے لگے، میرے مولا یہ کیا تیرا نظام ہے؟ آخر یہ ہے کون؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ شرابی ہے. آخر یہ ہے کون؟ تیرا اتنا نیک بندہ کہ تو نے اس کی جان بچانے کے لیے ایک بچھو کا انتخاب کیا. وہ بیچارہ سویا بے ہوشی کے حالت میں، اس کی تو نے جان ایک زہریلے جانور سے بچا کر کے زہریلے جانور کو زہریلے جانور سے ڈسوا کر کے اس کی جان لے لی، اور انسان کی تو نے جان بچائی. یہ کون تیرا نیک بندہ ہے؟ چلو دیکھیں تو صحیح. مریدین کے ساتھ تھے. وہ گئے جا کر کے اس کے قریب جا کر کے، وہ اوندا پڑا ہوا تھا، جا کر کے دیکھا تو اس کے منہ سے گندی بدبو نکل رہی تھی شراب کی. اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، جسے ہم نیک سمجھ رہے تھے یہ تو شرابی ہیں، چلو یہاں سے ہمارا کوئی کام نہیں. یوں کہہ کر کے نکل رہے تھے، غیب سے آواز آئی، ذوالنون. میرا رب فرماتا ہے ذوالنون شرابی کو چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ ذوالنون نے کہا مولا اس نے تو شراب پیا اور تو نے اسے بچایا. اب سنو میرا رب کیا کہتا ہے، وہ کتنا رحمان ہے. ہم جس سے بھاگتے ہیں وہی اصل ہماری مدد کرنے والا خالق ہے ہمارا. وہ کہتا ہے ذوالنون اگر نیکوکار ہی کو بچاتا رہوں تو گناہگاروں کو کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ یہ میرے رب کی ذات ہے جس کے سامنے نہ کالا نہ گورا نہ اونچا نہ نیچا، وہ ایک ہے جو سب کو پالنے والا خالق ہے. ذرا سوچو تو صحیح، یہ کیٹیگری کے اندر نیچے بھید بھاؤ کرنے والے ہماری ذات ہے، اور سب کو کھلانے والی ذات میرے مولا کی ذات ہے. اس مولا سے ہم دور بھاگتے ہیں. اذان ہوتی ہے تو مسجدوں سے جو ہے رخ پھیر لیتے ہیں. گپے چھپے مار رہے تھے، اذان ہوئی نہیں کہ جیسے ہم لوگوں کو جو نا کوئی سانپ سونگ لیا، یا پھر کوئی بہت بڑا اژدہا یہاں پر کھڑا ہے، یا پھر کوئی فوج ہمیں مارنے آنے والی ہے. جو نا کسی بھی دکان کے اندر گھس کر کے بیٹھ جاتے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے. مگر ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم کو 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے اور تم پر نگرانی کر رہا ہے. اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. دیکھا آپ نے میری قدرت کی ذات وہ ہے جو صرف نیکوکاروں کو نہیں گناہگاروں کو بھی بچاتی، اور کہتے بھی یہی ہے اللہ کے ولیوں کو. اپنے دوستوں کو میرا پروردگار کہتا ہے ذوالنون اگر نیکوں کو ہی بچاتا رہوں تو پھر گناہگاروں کو کون دیکھے گا؟ اور ہم ہیں کہ گناہ. ایک اور واقعہ بتاؤں آپ کو پورا سمجھ میں آ جائے گا یہ ایجنڈا کیا ہے کہ میں نے کیا بات اٹھائی اور کیا چیز ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، لوگ آئے شکایت کرنے لگے، یا نبی اللہ یا کلیم اللہ اگر بارش نہ ہوئی جانور تو مر ہی رہے ہیں، وہ وقت بھی آئے گا کہ انسان بھی تڑپ تڑپ کر کے جان دے دے گا، ہماری زمینیں دردرار کر کے جناب پھٹ چکی ہیں، کچھ تو کرو
کچھ تو کرم کرو, دعا کرو, اللہ پیغمبروں کی دعا رد نہیں جانے دیتا, دعا کرو. لوگوں کو بلایا, 70,000 لوگ آ گئے. کتنے لوگ؟ کتنے لوگ؟ ہم لوگ بلائیں گے تو 70 بھی نہیں آئے, مگر اللہ نے ان کی زبانوں میں جو نا وہ مٹھاس رکھی ہے, آواز دے تو جو نا 70,000 بھی آ جاتے ہیں. آ گئے, دعا کرنے لگے, مولا بارش نازل فرما, قحط سالی آگ بن کر کے برس رہا ہے, اگر بارش نہ ہوئی تو جانور تو مر ہی گئے, انسانوں کی مرنے کی بات جو نا بالکل قریب ہے, کرم فرما. غیب سے آواز آئی, موسیٰ بارش نہیں آئے گی. موسیٰ کلیم اللہ تھے, کہتے مولا بارش نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس محفل میں میرا ایک بندہ گناہگار ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے. کتنے سال سے؟ اس کو ہٹا کر کے بھگا دو, میں بارش بھیج دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے, میرے مولا 70,000 لوگ یہاں پر موجود ہیں, کیسی آواز جائے گی وہاں تک؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ آواز دینا تیرا کام, پہنچانا میرا کام. آواز تو دے پہلے. موسیٰ نے آواز لگائی. اللہ فرماتا ہے کہ اس کا ایک گناہگار بندہ جو 40 سال سے لگاتار اس کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے, وہ اٹھ کر کے یہاں سے چلا جائے, اللہ رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. لوگ ایک دوسرے کو تکنے لگے, یوں یوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے, کون ہے کون ہے کون ہے. مگر وہ جو گناہگار تھا اس نے سمجھ لیا کہ یہاں 40 سال والا گناہگار تو میرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. ندامت ہوئی اور دل ہی دل میں سوچنے لگا, یا اللہ, اب اللہ سے باتیں چالو ہیں, یا اللہ سنو, اللہ میرا کتنا کریم ہے, صرف وہ اچھوں کی دعا نہیں سنتا, وہ بروں کی بھی دعا سنتا ہے. مگر پکارو تو صحیح, سے پکارو تو صحیح. ٹھوکر لگتی نہیں کہ اللہ نکلتا ہے. اللہ تیرے بیک گراؤنڈ کے گناہ نہیں دیکھتا, اس وقت کا پکارنا دیکھ کر کے ادھی بھی آ رہا, نہ پہچانتا ہے نہ جانتا ہے, وہ بھی آتا ہے, نہ پہچانتا ہے نہ جانتا ہے. ایک کہتا ہے سوڈا لاؤ, ایک کہتا ہے پانی لاؤ. مجھے بتاؤ یہ سوڈا پانی منگوانے والے نہ میرا باپ ہے نہ میرا بھائی ہے, آخر ہے کون؟ یہ اللہ کے وہ بندے جس کو اللہ نے ہمارے لیے خدمت کے لیے بھیجا ہے. کیوں؟ ایک بار وہ پکارا نا, ہمیں ٹھوکر لگتے وقت اللہ کہا تو اللہ کو پسند آ گیا. اللہ نے کہا اب اس کو نہیں چھوڑنا ہے, اب اس کو نہیں چھوڑنا ہے. اب یہاں میرا پروردگار جل جلالہ اپنے موسیٰ سے فرماتا ہے, یہ بندہ دل ہی دل میں کہنے لگا مولا اتنے لوگوں میں اٹھ کے جاؤں گا تو میری جناب پرسنالٹی کا کیا ہوگا, میں تو بے عزت ہو جاؤں گا. آج اٹھ کے جاؤں گا تو کوئی مجھے عزت کبھی دے گا نہیں. اے اللہ میں تیری بارگاہ میں دل سے توبہ کرتا ہوں, تیرے نبی کے دربار میں بیٹھا ہوں, سچی توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا. اس سے نہیں بولتا, بازو والے سن لیں گے, کس سے بولتا ہے؟ یہ میرا کریم ہے جو دل کی سنتا ہے. مگر ہماری زبان بہت چلتی ہے, دل تو ویسے ہی گندا پڑا ہوا ہے. میری خالہ کی گندگی اس کے اندر, بھائی کی گندگی اس کے اندر, بہن سے لڑائی اس کے اندر. مجھے بتاؤ جو اللہ دیکھتا ہے وہ تو ناپاک پڑا ہوا ہے, اور جو دیکھتا نہیں اس کو تو بار بار کریم لگایا جاتا ہے, اس کو تو بار بار کریم لگایا جاتا ہے. اگر کچھ لگانا ہی چاہتے ہو تو دل صاف کرو, پھر کسی کو کریم لگانے کی ضرورت نہیں. اللہ دلوں میں چھاپ بٹا دے گا, دلوں میں. ہاں ان کی مہک نے دل کے گونچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, تربے بہا دیے ہیں. آگے بڑھے, دل ہی دل میں توبہ کرنے لگا. اچانک سے کالے بادل آ گئے, بارش شروع ہو گئی. موسیٰ پریشان ہو گئے. اللہ نبی جنا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں آواز لگائی, پروردگار یہاں سے تو کوئی اٹھ کے گیا ہی نہیں, تو نے کہا اٹھ کے جائے گا تو بارش آئے گی. سب کے سب ایسے کے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی گیا ہی نہیں, بارش کیسے آ گئی؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ میرا بندہ میری طرف آ گیا, میری طرف پلٹ آیا, اس نے گناہ کو جو نا چھوڑ کر کے توبہ کر لی. اب موسیٰ کے اندر یہ جو نا چیز پیدا ہو گئی کہ میں اسے دیکھوں,
جس کی وجہ سے بارش نازل ہوئی. اللہ نے جو نہ کہا کہ بارش نازل ہوگی تو موسیٰ کہتے ہیں کہ اے اللہ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے تو نے بارش نازل فرمائی. تو سنو میرا کریم کتنا کریم ہے, الرحمن الرحیم. یوں ہی نہیں کہا جاتا اسے. دن میں 5 وقت پڑھتے نا نماز, کتنی مرتبہ سنتے ہو سورہ فاتحہ کے اندر الحمدللہ رب العالمین کے بعد ہے کیا؟ الرحمن الرحیم ہی تو ہے. وہ رحمان اور رحیم ہے جو ہمیں پالتا ہے, ہمیں کھلاتا ہے, ہم سوتے ہیں. اٹھانے والا کوئی ذات ہے تو پروردگار کی ذات ہے. وہ رب کتنا رحیم ہے. موسیٰ سے کہتا ہے موسیٰ جب 40 سال سے گناہ کر رہا تھا میں نے اس کے گناہوں پہ پردے ڈال کر کے اسے چھپایا. آج تو اس نے توبہ کر دی تو کیسے پردہ اٹھاؤں؟ میری رحمت کو گوارا نہیں کہ میں اسے جو نا لوگوں میں بے عزت کروں. اللہ اکبر. بس اس نے توبہ کر لی, میرا ہو گیا, میں نے اسے معاف فرما دیا. اللہ کی طرف کرو. یقیناً ہمارے اندر کوتاہی ہے, وہ تو آج بھی دینا چاہتا ہے مگر ہم لینا نہیں چاہتے. مجھے بتائیے کہ کیا پورے دھارواڑ کے سرزمین پر یہ جو نا 185 لوگ یہاں پر مسجد میں رہنا چاہیے؟ وہ لوگ کتنے لوگ ہونا چاہیے؟ مگر اللہ نے توفیق جسے بخشی ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. لوگ یوں ہی فالتو میں جو نا چوراہے پر بھیڑ بھاڑ اکٹھی کر کے جو نا بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جیتے گا کیا, وہ جیتے گا. جیتے گا وہی جس کی قسمت میں جو نا وہ حکومت لکھی گئی ہے. اس کے بعد میں ہم کتنی بھی اوپر نیچے کرے, جیتنے والا تو کوئی ایک ہی ہوگا. 1000 آ کر کے بیچ میں بیٹھ جائے تو ہمارا کیا ہونے والا. لیکن موت کا کوئی بھروسہ, اس سے پہلے کہ موت آ جائے کہ ہمیں موت کی تیاری کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. 3 چیزیں میں نے بتائی تھی. سب سے پہلی چیز طہارت. نماز کے شرائط یعنی نماز کی کنڈیشنز کے اندر سب سے پہلی کنڈیشن تھی طہارت. طہارت میں 3 چیزوں کا ہم کو دھیان رکھنا بہت ضروری تھا. ایک کیا تھا؟ غسل اور وضو سے بدن کو پاک رکھنا. دوسری چیز جو کپڑا پہن کر کے نماز پڑھ رہے ان کپڑوں کا پاک رکھنا. تیسری چیز جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے وہ جگہ کا پاک رکھنا. یہ ہمارے لیے کنڈیشنز ہیں. اگر وہ ساری چیزیں کنڈیشن کو اگر ہم لوگوں نے جو نا وہ نہیں ادا کیا تو ہماری نماز نہیں ہوگی, ہماری جو نا دعا قبول نہیں ہوگی. دوسری چیز ستر عورت. مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ کیا کرنا چاہیے؟ نماز کی حالت میں چھپا رہنا فرض ہے. کیا یہ نماز کی حالت میں, نماز کے علاوہ بھی, مگر یہ شرط ہے کہ اتنا تو چھپا رہنا چاہیے. اگر دکھ جائے گا تو نماز نہیں ہوگی. خیال رکھیں گے انشاءاللہ. تیسری چیز میں نے کہا تھا استقبال قبلہ یعنی قبلے کی پہچان کرنا ضروری ہے. یہاں آ کر کے ہم رک گئے تھے. آگے کی 3 چیزیں میں بتاؤں. وقت. چوتھی چیز کیا ہے؟ وقت پر نماز ادا کرنا. فجر کی نماز, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. فار ایگزامپل مجھے 5 بجے کی ٹرین پکڑنی ہے. کتنے بجے کی؟ اور ٹرین میں سفر کرتے وقت قبلے کا روٹ پتہ نہیں چلتا تو کیا حضرت میں عصر, مغرب, عشاء تینوں ایک ساتھ میں مل کر کے پڑھ کر کے جا سکتا ہوں؟ کیا میری نماز ہوگی؟ تو یہ سوال کے اندر جواب یہ کی ہے کہ یہاں پر اللہ نے نماز پڑھنے سے پہلے جو پابندیاں لگائی وہ شرط ہے. اور وہ شرط کیا ہے؟ وقت کا ہونا. آپ مغرب پڑھو گے, اگر قضا ہے تو پڑھ سکتے ہیں, مگر ادا ہے تو جب تک وقت مغرب نہ ہو آپ ادا نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ بتایا گیا کہ نماز عصر کے بعد اگر تم نے فرض نماز پڑھ لی, کیا پڑھ لی؟ عصر کی تم نے 4 رکعت نماز جو نا فرض پڑھ لی 4 رکعت. اب تم چاہتے ہو کہ 2 رکعت نفل پڑھو تو آپ کو نفل پڑھنا جائز نہیں ہے. نفل پڑھنا جائز کیوں؟ وقت تمہارے لیے مکروہ ہے. کیا ہے؟ اس وقت اگر تم نے فرض نماز پڑھنا ہے تو پڑھ سکتے ہیں. فرض نماز کے علاوہ کوئی جو نا آپ دوسری نماز پڑھنا چاہتے ہو تو سجدہ کرنا ناجائز ہے. کیا چاہیے ہمیں یہ علم رکھنا. جی اب آگے بڑھیں. نماز کا جب وقت ہوگا تو اسی وقت میں نماز پڑھنا یہ ہمارے لیے شرط ہے, یعنی کنڈیشنز ہیں. اس کی نماز اس کے وقتوں پر ادا کر دی جائے. وہ نماز اس کی
वक्तों पर अदा कर दीजिए, याद रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब किसी के अंदर गड़बड़ी हो गई, जल्दी से जल्दी दौड़ करके आया, जोहर की नमाज चल रही थी, उसने जल्दबाजी में नियत कर ली, क्योंकि यहाँ बैठ करके सुन रहा था, वक्त की नमाज वक्त पर ही अदा करना, तो दौड़ करके आया, नियत की मैंने असर की जो ना 4 रकात फर्ज नमाज, जबकि नमाज हम लोग कौन सी पढ़ रहे थे, नियत में क्या हो गया, असर आ गया, नियत की मैंने असर की 4 रकात फर्ज नमाज अदा करने के वास्ते अल्लाह ताला करो मेरे काबिल शेख लो, पढ़ लिया, पढ़ते पढ़ते ध्यान में आ गई मैं तो असर की नमाज पढ़ रहा हूँ, नियत तो मैंने ऐसी की, मगर यहाँ फरमाया गया कि वो नियत तुम्हारी रिजेक्ट हो गई। सुभान अल्लाह। अल्फाज जो जुबान से निकले वो दिल के नहीं थे, वो जुबान के थे, जो बौखला कर गड़बड़ी में हो गया। अब यहाँ जुबान का नहीं बल्कि दिल का देखा जाता है। तुम घर से निकले थे ना तो असर के लिए नहीं निकले थे, किसके लिए निकले थे? मेरा रब कितना करीम है अपने बंदों पर। छोटी छोटी गलतियां जिसको हम लोग बहुत बड़ी समझते हैं, पहाड़ समझते हैं, यहाँ तो मैंने उसको काबूस बनाया जा रहा है। तुम्हारे लिए राहें हमवार की जा रही है, ये इस्लाम है मेरा। वो कहते हैं ना कि बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। मैं अक्सर कहता हूँ वो रास्ता पुल सिरात का है, इस्लाम का नहीं। इस्लाम का रास्ता तो ये है कि अगर जुबान से फिसल गया, दिल में तो जोहर ही था तो जोहर की नमाज हो गई, आपको तोड़ने की जरूरत नहीं। याद रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। आगे बढ़े। 5वीं चीज है नियत। क्या है? और जो मैंने अभी बताई वो नियत ही था, याद रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। ऊंच नीच हो जाती है जुबान से, वक्त पर नमाज पढ़ना, लेकिन बात निकली जुबान से नियत की, और नियत करना जो ना वो अच्छी बात है। क्या है? मगर हमारी एक कोताही है, मैं बताता हूँ। इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर, और हम इमाम साहब के पीछे खड़े होकर के जो ना यूं यूं हिलते हिलते डुलते डुलते कहते जो ना इमाम साहब के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलद्दौलीन हो गई, मगर हम अभी भी जो ना क्या कर रहे हैं, बोलो वलद्दौलीन के बाद में हमारे हाथ जो ना यहाँ आकर के खड़े हो। मुझे बताइए आप, उस वक्त जब इमाम ने तकबीर पढ़ ली, क्या पढ़ ली? पढ़ ली, तो अब नियत पीछे खड़े होकर के करने की जरूरत, जिस काम के लिए आए थे वो काम शुरू करो। नियत दिल के इरादे का नाम है। नियत क्यों आए थे? खत्म हो गई बात। कौन सी नमाज के लिए? जो वक्त की नमाज थी उसके लिए आए थे। अब वहां पर खड़े होकर के टाइम पास नहीं करना चाहिए। पहली फुर्सत में तकबीर उला में शामिल हो जाओ, अल्लाहु अकबर कहो, इमाम के पीछे अल्लाहु अकबर कहोगे तकबीर उला मिल जाएगी। और फरमाया गया अगर किसी ने 40 रोज तक इमाम के पीछे हर नमाज में तकबीर उला से नमाज पढ़ी, अल्लाह फिर उसकी कभी दुआएं कबूल ना करे, ऐसा होगा ही नहीं। और एक बात ये भी सुनो, अगर वो बंदा जिसने कभी तकबीर ना छोड़ी वो किसी के लिए भी दुआ करे तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल करेगा। वो मुस्तजाबुद दावत हो जाता है, कंटिन्यू करो। जमात के अंदर वो इमाम के पीछे रहने की कोशिश करना चाहिए। और इमाम ने कह दिया ना अल्लाहु अकबर, अब नियत नहीं करना है, वहां पर फौरी तौर पर क्या करना है? अल्लाहु अकबर। अब सुने, 5वीं शर्त क्या है? नियत करना। और नियत मैंने बताया किसका नाम है? दिल के इरादे का नाम नियत है। अब यहाँ जुबान से बोलने की जरूरत नहीं, जबकि इमाम ने अल्लाहु अकबर बोल दिया तो अब फौरन आपको क्या करना है? हाथ बांध करके खड़े हो जाना है। 6ठी शर्त तकबीर तहरीमा। क्या है? नमाज में सबसे पहला फर्ज है तकबीर तहरीमा, और नमाज में जो आखिरी शर्त है तकबीर तहरीमा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नियत तो कर लेते हैं, क्या करते बोलो, नियत तो कर ली उसने, मगर हाथ उठाया, जुबान से अल्लाह अकबर नहीं कहा। ऐसा भी होता है बहुत मर्तबा। अगर उसने अल्लाह अकबर जुबान से नहीं कहा तो उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि शराइत में से पहली शर्त है, फराइज में से पहला फर्ज है। फर्ज छूट गया, सजदे सहू से अदा नहीं होगा, पलटना होगा पीछे। क्या करना होगा? हाँ, पीछे पलटना होगा। याद रखेंगे इंशाअल्लाह ताला।
اس لیے کہ یہ ساری چیزوں کو آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں تاکہ ہم علم والے بن جائیں اور اپنی نماز کم سے کم اپنے جو نا بڑی محنت کر کے، دیکھو 2-3 جو نا گیریج میں کام کرنے والے لوگ آتے ہیں، کچھ لوگ اپنا ہوٹل بند کر کے آتے ہیں، تو کچھ لوگ اپنا کام کاج چھوڑ کر کے آتے ہیں، کوئی پینٹنگ کرنا چھوڑتے ہیں، تو کوئی جو نا وہ سینٹرنگ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ طریقہ ہی نہیں پتا تو ان کا صرف آنا جھکنا جانا بس یہی ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ اگر وہ طریقے کو جانیں گے تو مجھے بتاؤ کتنی تکلیف اور کتنی مصیبت سے آ کر کے وہ خدا کی بارگاہ میں جھکتے ہیں اور کچھ ہوتا نہیں ہے، تو کس کی غلطی ہے؟ بولو کس کی غلطی ہے؟ ہماری غلطی ہے۔ قدرت نے تو پہلے ہی بتا دیا، شریعت نے تو پہلے ہی ہمارے سامنے جو نا واضح کر دیا، علماء نے پہلے ہی جو نا ڈکلیئر کر دیا کہ یہ چیزوں کو آپ کو سیکھنا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں نے 6 شرطیں آپ کے پاس بتائی۔ پہلی چیز طہارت، غسل، وضو، کپڑوں کا پاک، اور بدن جس جگہ پہ ہم نماز پڑھنے والے نماز کا جو نا جگہ پاک ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز ستر عورت، مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ حالت نماز میں چھپا رہنا یہ بہت ضروری ہے، یاد رکھیں اس بات کو۔ عورتوں کے لیے اتنا حصہ، یہ کلائیاں اور پیروں کے جو نا ٹکنوں تک کے حصے اگر وہ کھلے رکھتی ہے نماز میں تو وہ چل جائے گا، حالت نماز کے بعد میں یہ بھی دکھانا حرام ہے۔ تیسری شرط استقبال قبلہ، قبلے کی پہچان بہت ضروری ہے۔ چوتھی چیز وقت، اس کے وقتوں پر اس کی نمازوں کو ادا کرے۔ پانچویں چیز نیت، نیت کا آپ کو پتا چلا کہ اب یہاں پر ٹھہر کر کے کیا نہیں کرنا ہے، بولو یوں جنا ڈانسنگ نہیں کرنا ہے، کرتے رہیں گے بازو والا اللہ اکبر بول کر کے کھڑا ہوا ہے تم اس کو ہلاتے رہتے ہو، وہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہلتے رہتا ہے، دل میں نماز کو چھوڑ کر کے تمہارے پیچھے پڑ جاتا ہے، تو یہ ہم کو جاننا ضرور، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ پانچویں چیز بولو نیت۔ چھٹی چیز تکبیر تحریمہ، یعنی اپنی زبان سے اتنی آواز میں اللہ اکبر کہنا کہ تمہاری آواز تمہارے کانوں میں سنائی دے۔ امام بلند آواز سے کہتا ہے تو تم پیچھے رہ کر کے تم بھی بلند آواز سے کہو، یہ صرف حکم مکبر کے لیے ہے، مقتدی کے لیے نہیں ہے۔ مقتدیوں میں کوئی ایک مکبر بنتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ مسجد بہت زیادہ بڑی ہے اور اس میں سے 5-6 لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں، تو انہی کے اوپر یہ جو نا ضروری ہے کہ وہ جو نا وہ کیا بولتے ہیں تکبیر پڑھے امام کے پیچھے، اللہ اکبر جیسے عیدگاہ میں ہوتا ہے، دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ نے؟ اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اپنا بنا لے میرا مولا۔ ہم لوگ بہت گناہوں سے برائیوں سے جو نا ہو کر کے بہت دور ہو گئے ہیں، پروردگار تو ہمیں اپنا بنا لے اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے تمام خطاؤں کو درگزر فرما دے، ہماری مصیبتوں کو میرے مولا دور فرما دے، ہماری پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ الہی ہمارے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرما دے۔ جتنے لوگ تیرے بندے تیرے میرے مولا اس محفل میں حاضر ہیں اور تیرے فرشتوں سے گھرے ہوئے ہیں، فرشتوں کی دعائیں ہمارے لیے آمین فرما دے اور ہماری آخرت کے لیے اس محفل کو نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔